بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بھارتی کسانوں نے حکومتی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے شدید سردی میں اپنے احتجاج میں شدت لانے کا اعلان کر دیا ہے۔ ہزاروں کسانوں نے گزشتہ 15 دنوں سے دارالحکومت نئی دہلی کے بیرونی راستوں کا محاصرہ کر رکھا ہے۔ کسانوں کی یہ تحریک وزیر اعظم نریندر مودی کے لیے ایک چیلنج بنتی جا رہی ہے۔ کسان رہنماؤں نے دھمکی دی ہے کہ اگر مطالبات پورے نہ کیے گئے تو ریلوے ٹریکس کو بھی بند کر دیا جائے گا۔ کسانوں نے 14 دسمبر سے پھر ملک گیر احتجاج کا پلان دے دیا ہے۔ کسانوں نے مطالبات منوائے بغیر واپس نہ جانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ نئی دہلی کی 2 اہم شاہراہیں بند کر دیں گے۔ کسانوں نے مطالبات منوائے بغیر واپس نہ جانے کا اعلان کیا ہے اور کہا ہے کہ نئی دہلی کی 2 اہم شاہراہیں بند کر دیں گے۔ ریٹائرڈ آرمی آفیسر بھی کسانوں کی حمایت میں آگے ہیں۔ ریٹائرڈ آفیسر نے اپنے میڈلز واپس کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سابق آرمی آفیسرز کا کہنا ہے کہ نریندر مودی کسانوں پر ظلم کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی کی قیادت والی حکومت کسی کی نہیں سن رہی اور وہ من مانی کر کے انسانیت کے خلاف جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ حکومت تحریک چلانے والے کسانوں کو نظر انداز کر رہی ہے۔ تاریخ میں یہ بھی درج ہوگا کہ جب اناج پیدا کرنے والے کسان 16 دنوں سے سڑکوں پر حقوق کی لڑائی لڑ رہے تھے، تب آپ سینٹرل وزڈا کے نام پر اپنے لیے ایک محل کھڑا کر رہے تھے۔ بھارتی کسانوں سے اظہار یکجہتی کے لیے انسانی حقوق کے عالمی دن پر نیو یارک میں بھارت کے خلاف احتجاج کیا گیا۔ بڑی تعداد میں مظاہرین نے بھارتی قونصلیٹ کے باہر احتجاج کیا۔ بھارت کی ریاست کرناٹک اسمبلی نے گائے کے ذبح پر پابندی لگانے کا متنازع بل منظور کر لیا ہے۔ اب گائے کو تشدد کا نشانہ بنانے اور ذبح کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بل کے تحت ریاست بھر کی پولیس کو اضافی اختیارات دے دیے گئے ہیں اور ساتھ ہی خصوصی عدالتوں کے قیام کے ساتھ ان عدالتوں کو ایسے مقدمات جلد نپٹانے کا پابند بنایا جائے گا۔ دوسری جانب اپوزیشن جماعتوں نے متنازع بل کی منظوری کے خلاف احتجاج بھی کیا۔ یورپی یونین کے ادارے یوروپول نے یورپ بھر میں کیے جانے والے ایک آپریشن کے دوران 73 ملین یورو مالیت کی جعلی ادویات قبضے میں لے کر 667 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس دوران کورونا وبا سے متعلق جو اشیاء قبضے میں لی گئی ہیں ان میں سے 33 ملین فیس ماسک، کورونا اور دیگر ٹیسٹوں کی کٹس بھی شامل ہیں۔ فرانس کی حکومت نے امریکہ کی ملٹی نیشنل ٹیکنالوجی کمپنیاں ایمیزون اور گوگل پر لاکھوں ڈالرز کا جرمانہ عائد کر دیا ہے۔ گوگل پر 100 اور ایمیزون پر 35 ملین یورو کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے کیونکہ یہ کمپنیاں فرانس کے صارفین کی پرائیویسی کی خلاف ورزی کی مرتکب پائی گئی تھیں۔ ان دونوں کمپنیوں نے فرانسیسی صارفین کے براؤزر پر اشتہارات لگائے اور اس سلسلے میں نہ تو ان سے اجازت لی گئی اور نہ ہی انہیں آگاہ کیا گیا۔ بھارت میں چائنا کے سفیر سن وی ڈونگ نے چائنا بھارت تعلقات کو صحت مند ترقی کی راہ پر ڈالنے کے لیے کوششوں پر زور دیا ہے۔ کورونا کی وبا نے دنیا کے ممالک اور لوگوں کو گہرا احساس دلایا ہے کہ بنی نوع انسان مشترکہ مستقبل کا حامل معاشرہ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ چائنا اور بھارت کے تعلقات کو صحت مند اور مستحکم ترقی کی راہ پر لانے کے لیے ہمیں دونوں ممالک کے رہنماؤں کی ہدایات پر عمل کرنا ہوگا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے، مذاکرات اور مشکلات پر قابو پانے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنا ہوگا۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ٹویٹ میں کہا ہے کہ مراکش اسرائیل کو تسلیم کرنے پر رضامند ہو گیا ہے۔ مراکش کا اسرائیل کو تسلیم کرنا قیام امن میں اہم پیش رفت ہے۔ امریکہ نے مغربی صحارا پر مراکش کی خود مختاری کو تسلیم کر لیا ہے۔ چائنا نے جمعرات کی صبح شی جانگ سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے کشش ثقل کی لہروں کو کھوج لگانے کے لیے 2 مصنوعی سیارے زمین کے طے شدہ مدار میں بھیج دیے ہیں۔
ریحام خان نے برطانوی عدالت میں بزنس مین انیل مسرت سے معافی مانگ لی ہے۔ اس حوالے سے ریحام خان کا کہنا ہے کہ اپنے یوٹیوب چینل پر انیل مسرت سے متعلق نامناسب تبصرے کیے تھے۔ ویڈیو اپنے چینل سے ہٹا دی ہے اور اپنے الفاظ واپس لیتی ہوں۔ 80 کلو گرام وزن اٹھانے والی 7 سالہ مضبوط بچی جس کا نام روری وین ہے اب تک متعدد ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہے۔ ویٹ لفٹنگ کے عشق میں گرفتار 7 سال کی روری وین نے اپنی 5ویں سالگرہ سے ہی ویٹ لفٹنگ شروع کر دی تھی۔ پاکستان کی وفاقی کابینہ میں رد و بدل کے بعد شیخ رشید احمد کو وزارت ریلوے سے ہٹا کر وزیر داخلہ بنا دیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ میں بڑی سطح پر رد و بدل کیا گیا ہے جبکہ ان کی جگہ وزارت ریلوے اعظم سواتی کو دے دی گئی ہے۔ اعظم سواتی نے کہا کہ ریلوے کا قلمدان میری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے کیونکہ میرا ریلوے میں شیخ رشید احمد جتنا تجربہ نہیں ہے اور یہ ایک اہم وزارت ہے۔ عمران خان جہاں کہیں گے اپنی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ شیخ رشید احمد نے وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کی توقعات پر پورا اتروں گا اور انتہائی اہم ذمہ داری کو بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گا۔ اس سے قبل مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو وفاقی وزیر خزانہ کا قلمدان دے دیا گیا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ بھارت پاکستان کے خلاف پروپیگنڈے میں مصروف ہے۔ بین الاقوامی سطح پر بھارت پروپیگنڈے کے ذریعے اپنی ناکامیوں کو چھپا رہا ہے۔ بھارت پاکستان کا تشخص متاثر کرنے کی ناکام کوششوں میں 15 سال سے سرگرم ہے۔ ڈس انفو لیب کی تحقیقات کے بعد یہ حقائق سامنے آئے ہیں۔ بھارت نے یورپی یونین کے نام سے جعلی آن لائن میگزین ویب سائٹ بنائی اور اس کی فنڈنگ کی۔ بھارت جھوٹی خبروں کی ویب سائٹ استعمال کرتا رہا اور کر رہا ہے۔ بھارت مقبوضہ وادی کے خط خود ارادیت کی تحریک کو غلط رنگ دے رہا ہے۔ بھارت نے اپنی ہی نیوز ایجنسی کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا۔ یورپی پارلیمنٹ کا مقبوضہ وادی کا دورہ ہوا۔ کس نے کرایا، کس نے فنڈ کیا؟ دورے کا مقصد بھارت کے 5 اگست کے اقدام کو درست قرار دینا تھا۔ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم دنیا سے بھارت کی ان کارروائیوں کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ بھارت نے جن اداروں کو پاکستان کے خلاف استعمال کیا ان کو آگاہ کر چکے ہیں۔ آج تیسرا ادارہ بتا رہا ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ آج سے پہلے اس طرح کا جال ہماری نظروں سے نہیں گزرا تھا۔ پولیس نے لکشمی چوک بٹ کڑاہی کے مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے۔ مقدمہ کورونا SOPs کی خلاف ورزی پر درج کیا گیا ہے۔ مریم نواز ریلی کی شکل میں لاہور کے مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی لکشمی چوک کے روایتی بٹ کڑاہی ہوٹل پہنچی تھی جہاں انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ہمراہ باہر بیٹھ کر سڑک پر بٹ کڑاہی سے کھانا کھایا تھا۔ بعد میں اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر انہوں نے کڑاہی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ کمال کڑاہی تھی۔ لاہور ہائی کورٹ میں مسلم لیگ نون کے رہنماؤں اور کارکنان کی گرفتاریوں کے خلاف درخواست پر کیس کی سماعت ہوئی۔ ایڈووکیٹ جنرل پنجاب نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ بلا جواز کسی لیگی کارکن کے خلاف مقدمہ درج نہیں ہوا۔ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ شہریوں کی زندگی کا تحفظ مہیا کرے۔ جہاں کورونا SOPs کی خلاف ورزی ہوگی وہاں مقدمات درج کیے جائیں گے۔ مسلم لیگ نون کے وکیل نے عدالت میں موقف پیش کیا کہ رہنماؤں کی گرفتاریاں PDM جلسے کو روکنے کے لیے کی جا رہی ہیں اور یہ مقدمات پٹواریوں کی مدیت میں درج ہو رہے ہیں۔ جسٹس چودھری مشتاق نے ریمارکس دیے کہ پٹواری بھی تو آپ کے ہی تیار کیے گئے ہیں۔ پٹواری نئے پاکستان میں بھی پرانا ہی کام کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے تفصیلی دلائل سننے کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز 3000 سے زائد ہلاکتوں سے امریکہ میں یومیہ بنیادوں پر کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کا ریکارڈ ٹوٹ گیا ہے۔ امریکہ میں گزشتہ روز کورونا سے ایک دن میں 3153 ہلاکتیں ہوئی ہیں جو یومیہ بنیادوں پر ہونے والی ہلاکتوں کا ایک ریکارڈ ہے، اور جس کے بعد امریکی ہیلتھ ریگولیٹر ادارے نے کورونا ویکسین کے ہنگامی استعمال کی حمایت کر دی ہے۔
دنیا بھر میں کورونا سے سب سے زیادہ متاثر ہونے والا ملک امریکہ ہے، جہاں 1,49,35,000 سے زائد افراد متاثر ہو چکے ہیں، جبکہ اس مہلک کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 2,83,000 سے تجاوز کر گئی ہے اور دن بدن صورتحال ابتر ہوتی جا رہی ہے۔ مشہور ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مرکزی کردار اینگن الطان کا کہنا ہے کہ اگر اچھی کہانی ملی تو پاکستان کی ڈرامہ سیریل میں ضرور کام کروں گا۔ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترکی ڈرامہ سیریل ارطغرل غازی کے مشہور اداکار اینگن الطان کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ پاکستانی لوگ مجھ سے پیار کرتے ہیں، اور اس سے بھی زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ وزیر اعظم عمران خان نے ارطغرل غازی ڈرامے کی تعریف کی ہے۔ اینگن الطان کا کہنا تھا کہ ارطغرل غازی بہت بڑی ڈرامہ سیریل تھی، یہ ایک اسلامی سٹوری تھی جسے پاکستان میں بہت پسند کیا گیا۔ اگر اچھی کہانی ملی تو پاکستان کی ڈرامہ سیریل میں ضرور کام کروں گا۔ دوستو، پاکستان کے قدرتی حسن کی تعریف کرتے ہوئے اداکار کا کہنا تھا کہ پاکستان کی قدرتی خوبصورتی سے اچھی طرح واقف ہوں، لیکن میرا پاکستان کا مختصر دورہ ہے، اس لیے زیادہ سیر نہیں کر سکا۔ یہاں کے کھانے بھی بہت لذیذ ہیں لیکن مرچیں زیادہ ہیں۔ پانی بھرے ہائیڈرو جل سے اب سبز موتیا یعنی گلوکوما جیسے پیچیدہ مرض کا علاج ممکن ہو سکے گا۔ ایک خاص قسم کے ہائیڈرو جل سے اس مشکل مرض کے لیے کسی آپریشن کے بغیر علاج کی راہیں کھل گئی ہیں، جس میں آنکھوں میں قطرے ڈالنے اور دوا کھانے سے بھی نجات مل سکتی ہے۔ جارجیا ٹیک اور ایموری یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے بہت گاڑھے ہائیڈرو جل کا ایک انجیکشن تیار کیا ہے، جس میں پانی جذب کرنے والا پولیمر موجود ہے۔ سبز موتیا کے علاج میں سب سے پہلے آنکھ کے اندر دباؤ کو کم کرنا پڑتا ہے، اور بہت سنگین صورتحال میں ناقابل تلافی اندھا پن لاحق ہو سکتا ہے۔ بسا اوقات آنکھ کے اندر دباؤ پریشر کم کرنے کے لیے آپریشن کرنا پڑتا ہے، جو کئی بار ناکام بھی ہو جاتا ہے۔ اب اس ٹیکنالوجی میں ایک سوئی سے آنکھ کے نیچے ایک مقام پر پولیمر داخل کیا جا سکتا ہے اور وہاں سے آنکھ میں جمع ہونے والا مائع یا پانی باہر نکل آتا ہے۔ اسی عمل سے آنکھ کے پیچھے کا ایک اور بند مرکزی راستہ بھی کھولا جا سکتا ہے، جس سے اندر جمع ہونے والے مائعات باہر نکلتے ہیں اور آنکھ کے اندر بننے والا دباؤ بھی کم ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔